بس اب سب سے پہلے دہشت گردی کی بات کرتے ہیں. حکومت آپ لوگوں کی ہے اور دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے. شہادتوں کی ہماری جو تعداد ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کب تک ہم لوگ شہادتیں وصول کرتے رہیں گے؟ سب سے پہلی تو بات یہ کہ جتنے میرے 12 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اس مملکت خداداد پاکستان کے لیے میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور آپ نے بڑا اچھا بات کی، اور میں بھی کہوں گا کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. لیکن اس ملک کے اندر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے، عوام الحمدللہ ہندوستان کو دی ہوئی شکست جو ہے، ہندوستان اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور عوام الحمدللہ اس جسے کہتے ہیں فتح کو جو ہے وہ آج منا بھی رہا ہے، آج کی ڈیٹ تک منا رہا ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ ہمارے اندر ہی بیٹھے ہوئے لوگ، آج کی بات میں نہیں کر رہا، آپ کسی پروگرام میں بیٹھ کر میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ جو بانی پی ٹی آئی ہے اور اس کے ہواری ہیں، آج دیکھیں وہ کس طرح ہمارے شہیدوں کو اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کو آپس میں ملاتے ہیں، ان کا کمپیریزن کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور پھر نہیں میں اس کو ملانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. اور اس کا سیف ہیون جو ہے وہ آپ کو کہاں ملتا ہے؟ آپ کو کے پی کے اندر. سیف ہیون کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آج تک دیکھیں بالکل ملی ہوئی ہے. یہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں، میں فیکٹ فگر کے ساتھ بتاتا ہوں. فیکٹ فگر دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے ان کو باور کروایا ہوا ہے، عام لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے ان خوارج کو نہیں چھیڑنا، یہ آپ کے دشمن نہیں ہے، یہ فوج کے دشمن ہے، پولیس کے دشمن ہے، آپ پہ حملہ نہیں کریں گے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں یہ سوچ غلط ہے. یہ وہی خوارج ہیں جو سوات آپریشن کے دوران بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، اور کئی بچیوں کے انٹرویو چلے، کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنی پاکستانی قوم سے کہتا ہوں، سوات کی قوم کھڑے ہو گئے نا؟ نہیں، کھڑے نہیں ہوئے تھے پوری کی پورے، نہ پوری کی پوری وہاں سے سوات آپریشن تب ہوا تھا جب پورے کے پورے وہاں سے باہر نکال کے لوگوں کو بسایا گیا تھا. میں بات کر رہا ہوں، نہیں کوئی بات نہیں، پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو سمجھانے کی. تو بچیاں کہتی تھی ہمیں نہیں پتا تھا ازبک کی شکلیں ایک جیسی تھی کہ ہمارا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے. اس قدر عزت اور غیرت کی بات ہے. اور ہم آج کیا کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، یعنی کے پی کے کی حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے ان کو گھروں میں پناہ بھی دینی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے، اور یہ فوج پہ حملے بھی کریں گے، یہ پولیس پہ حملے بھی کریں گے. تو یہ جو خطرناک بات ہے جو کے پی کے کی. اور آپ دوسری بات دیکھیں، آپ کو آج بھی وزیر اعلیٰ جنازے میں نظر نہیں آیا. آپ لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا؟ کوئی سنیں نا، نہیں ذرا سمجھانے دیں بات کو. آپ جو کوشچن کریں گے میں جواب. وزیر اعلیٰ آج بھی نظر نہیں آیا، آج بھی کوئی وزیر نظر نہیں آیا. ایک سٹیٹمنٹ بتائیں. یہ میں پاکستانی قوم یہ بھولے، یقین مانے، یہ اللہ کا شکر ادا کریں، اربوں ڈالر والے اپنی عزت نہیں بچا سکے. ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے، الحمدللہ شکست دی ہے. غیرت ہے بڑی چیز، جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. ابھی آپ دیکھیں ایک سنگل ٹویٹ آیا آج تک بانی پی ٹی آئی کا. اچھا، میں ٹویٹ پہ آتی ہوں، یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، مجھے باری کرنا ہے. ایک ہی ہے، نہیں اس طرح نہ کریں، اس طرح میں اسی سیگمنٹ میں بات کروں گی، بس آپ ایک ایک کر کے چلتے ہیں. میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک سنگل ٹویٹ آیا ہے شہداء کے بارے میں. میں ابھی ٹویٹ کے بارے میں بات کسی نے جنازہ پڑھا ہے یہ جنازے پی ٹی آئی میں، کوئی افسوس کے لیے گیا ہے پی ٹی آئی کا؟ کیا کبھی ہوا عباس صاحب کہ کوئی انویٹیشن جاتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے، یہ سی ایم وغیرہ وزراء خود آتے ہیں؟ خود جنازے میں انویٹیشن ہوتی ہے؟ یہ شادی ہے؟ مطلب ایسا خدا کو خوف کریں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انویٹیشن کہاں سے؟ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ وزیر اعظم آ رہے ہیں، وزیر اعظم پروٹوکول تو یہ ہوتا ہے نا، وزیر اعظم آتے ہیں کسی صوبے میں تو انوائٹ کیا جاتا ہے. جنازہ تو آپ پہ واجب بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور آپ نے جا کے پڑھنا بھی ہے. اور شہداء کا جنازہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کانٹیکٹ ہوا شہداء کا جنازہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان کی فیملی کو حوصلے نہیں دینے. یہ میجر عدنان شہید کی فیملی کو ہم نے حوصلہ نہیں دیا، انہوں نے ہمیں پاکستانی قوم کو حوصلہ دیا ہے. میرا جوان شہید ہو رہا ہے لیکن فیسیلیٹیٹر کون ہے؟ اور دوسری بات، ان اخوانیوں کے بارے میں جن کے بارے میں بانی پی ٹی آئی کہتا ہے ان کو کیوں نکال رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم پاکستان نے جو میسج ان کو دیا ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کے ساتھ ہونا ہے یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اگر نہیں تو پھر آپ کا اللہ حافظ ہے، پھر ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. لیکن ان اخوانیوں نے کیا کیا ہے؟ اس پاکستان کے جھنڈے کو پاؤں کے تلے روندا ہے. ان اخوانیوں نے پاکستان کو گالی دی ہے. آج ہندوستان پاکستان کا اگر میچ ہوتا ہے تو وہ ادھر کھڑے ہیں،
44 ایئرز ہم نے کھلایا ہے, ہم نے دن رات ان کو پالا ہے یہاں پر, اس کے باوجود وہ پاکستان کے نہیں ہیں. اور کیا کر رہے ہیں آج؟ بیس کیمپ کس کا ہے؟ دہشت گردوں کا کہاں پہ ہے؟ افغانستان کے اندر. اچھا, یہ جو کس کی پراکسی لڑ رہے ہیں؟ ہندوستان کی پراکسی لڑ رہے ہیں. اور کون ڈارلنگ ہے میڈیا کا؟ ہندوستان کے میڈیا کا اور اسرائیل کے میڈیا کا. کہاں لکھا ہوا ہے فری آئی کے؟ اسرائیل کی شاہراہوں کے اوپر, ان کی روڈز کے اوپر فری آئی کے لکھا ہوا ہے. میں ابھی ایک ویڈیو آپ کو دیں, یہ لوگوں کو ہم نے بتانا ہے کہ خدا کے لیے اگر آج پاکستانی قوم جو ہے نا, پختون, بلوچ, پنجابی, سندھی, اگر آج جو اٹیک ہو رہا ہے اور باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت افواج پاکستان کے اوپر, آپ جو